نکاح کا گھر مہمانوں کی چہل پہل اور شور سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کی چکا چوند تھی اور مبارکبادوں کا ایک سلسلہ تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سہیل اسٹیج پہ بیٹھا تھا، سر پہ سہرا سجا تھا۔ وہ بظاہر دلہا بنا سب کی توجہ کا مرکز تھا، لیکن اس کے دل کی حالت اس ہنگامے سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی نظریں بار بار سامنے پھیلے ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ان میں ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بہت اہم ہے جو کھو گیا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل دروازے اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کا تعاقب کر رہی تھیں، جیسے اسے یقین ہو کہ ان یادوں کا کوئی سرا اسے یہیں سے ملے گا جو 5 سال سے اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسی شور و غل اور ہنگامے کے درمیان اچانک سہیل کی نظر ایک سمت چمکی رہ گئی۔ دور راہداری کے پاس سے رابی کے ہاتھوں میں برتنوں کا تھال اٹھائے تیزی سے گزر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے سہیل کے جسم میں جیسے خون منجمد ہو گیا۔ وہاں بیٹھا تھا، وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے اور وہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کر سکا کہ یہ وہی رابی ہے جسے برسوں پہلے اس کی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ یہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے۔ اسے تو بتایا گیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس کا اب اس گھر سے یا شہر سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے سہیل کے تمام دعوے اور یقین مٹی میں ملتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ رابی نے جیسے ہی سر اٹھا کے سامنے دیکھا، اس کی نظریں براہ راست اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سہیل سے ٹکرا گئیں۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا سامنا اتنی اچانک سہیل سے ہو جائے گا۔ شدید خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے فوراً اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرے کو چھپایا تاکہ وہ مزید اس کی نظروں میں نہ دیکھ سکے۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا اور وہ ایک پل میں وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وہ برتنوں کو وہیں ایک طرف رکھ کے سر جھکائے تیزی سے اندرونی راہداری کی طرف بھاگ گئی تاکہ وہ خود کو سہیل کی تپتی ہوئی نظروں سے دور کر سکے۔ سہیل کے اندر جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور شدید صدمے سے سرخ ہونے لگا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اسٹیج سے اٹھا، جس کی وجہ سے اس کے گلے میں موجود ہار اور صحرا بھی لرز اٹھے۔ اسے یوں اچانک بپھری ہوئی حالت میں اٹھتے دیکھ کے وہاں موجود مہمانوں کے قہقہے رک گئے۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ممانی جو پاس ہی کھڑی خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ سہیل کی یہ حالت دیکھ کے بری طرح ہڑبڑا گئیں۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کے سہیل کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں اسے روکنا چاہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن سہیل کی آنکھوں میں اس وقت جلال تھا کہ ممانی کی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ اس نے ممانی کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اس کی نظر صرف اس راستے پہ جمی تھی جہاں رابی ابھی ابھی غائب ہوئی تھی۔ سہیل طوفانی رفتار سے قدم اٹھاتا ہوا گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا جہاں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ رابی کو وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی دیوار کے ساتھ گھیر لیا۔ اس کی سانسیں غصے سے تیز چل رہی تھیں، آنکھوں میں برسوں کا کرب نمایاں تھا۔ اس نے رابی کا بازو مضبوطی سے تھام لیا، دھاڑتے ہوئے بولا، تم نے میری محبت کا تماشا بنایا، 5 سال تک مجھے جیتے جی مار دیا، اور تم یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ سب کو سچ بتایا کیوں نہیں کہ تم کسی اور کی نہیں بلکہ میرے نکاح میں ہو؟ تم نے اس مقدس رشتے کو سب کے سامنے تماشا بننے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ سہیل کے الفاظ میں چھپا دکھ اور غصہ رابی کے وجود کو لرزا رہا تھا، جبکہ اس کے سوالات رابی کو بالکل لاجواب کر گئے، جو اب تک خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ سہیل کے الفاظ سن کے جیسے تپتے کوئلوں پہ لوٹ گئی۔ اس کا ضبط آخرکار جواب دے گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور پہلی بار ہمت جمع کر کے پھٹ پڑی۔ اس کی آواز میں برسوں کی محرومی اور کڑواہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ کس کو بتاتی سہیل؟ اس نے چیختے ہوئے سوال کیا۔ اس عورت کو بتاتی جو مجھے پہلے ہی گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر چکی تھی،
جس کے لیے میرا وجود ایک کانٹا تھا، یا پھر آپ کو بتاتی جو ایک بار بھی مڑ کے دیکھے بغیر، میری صفائی سنے بغیر خاموشی سے ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے تو مجھے ظالم دنیا کے رحم و کرم پہ اکیلا چھوڑ دیا تھا، تو پھر آج کس حق سے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ رابی کی آنکھوں سے گرتے مسلسل آنسو اس کے کرب کی گواہی دے رہے تھے، جسے دیکھ کے سہیل کی ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی رابی کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ممانی ہانپتی کانپتی وہاں پہنچ گئیں۔ ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کسی بھی طرح اس صورتحال کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ سہیل نے جیسے ہی ممانی کو دیکھا، اس کا غصہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ وہ تپتی ہوئی نظریں سے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے رابی کی طرف اشارہ کیا اور گرجدار آواز میں ممانی سے مخاطب ہوا، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس نے خاندان کی ناک کٹوا دی، تو پھر آج یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ تو آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی کی نظر کے سامنے چھپی ہوئی تھی۔ سہیل کے اس تو ٹوک سوال اور لہجے نے ممانی کے رنگ اڑا دیے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان نے جیسے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ سہیل کی آنکھوں میں موجود سچائی اب ان کے جھوٹ کے پردے چاک کر رہی تھی۔ نکاح کی تقریب یکسر رک گئی۔ ہر طرف عجیب سا سناٹا چھا گیا، جو تھوڑی ہی دیر میں مہمانوں کی سرگوشیوں اور چامگوئیوں میں بدل گیا۔ لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ پورے محفل میں ایک بے چینی سی پھیل گئی کہ آخر عین نکاح کے وقت دلہا اسٹیج چھوڑ کے اس لڑکی کے پیچھے کیوں بھاگا۔ سہیل کے والدین تو جیسے کاٹ کے ہو کے رہ گئے۔ ان کے لیے یہ سب کسی بڑے صدمے سے کم نہ تھا کہ ان کا بیٹا بھری محفل میں اس لڑکی کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، جس کے بارے میں وہ سالوں پہلے بہت سی غلط باتیں سن چکے تھے۔ ان کے چہرے پہ پہلی سردی آنکھوں کی حیرت صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس اچانک ہونے والے انکشاف اور تماشے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اور وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ اب اس صورتحال کا سامنا کیسے کریں۔ 5 سال پہلے کی یادیں سہیل کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلنے لگی، جب وہ اکثر اپنے ماموں کے گھر آ جایا کرتا تھا۔ رابی وہاں ایک یتیم بھانجی کی حیثیت سے رہتی تھی، جو گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی سادگی اور معصومیت سے سہیل کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کو چوری چھپے دیکھا کرتے۔ ان کے درمیان لفظوں کے بغیر ایک خاموش محبت پروان چڑھنے لگی۔ سہیل کے لیے ممانی کے گھر آنے کا سب سے بڑا بہانہ رابی کی ایک جھلک دیکھنا ہوتا تھا۔ وہ کبھی کچن میں کام کرتی نظر آتی تو کبھی پودوں کو پانی دیتے ہوئے، اور سہیل کی نظریں مسلسل اس کا تعاقب کرتی تھیں۔ رابی بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرتی اور شرما کے نظریں چکا لیتی۔ اس وقت ان دونوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کی یہ پاکیزہ اور خاموش محبت اتنے بڑے طوفان کی زد میں آ جائے گی۔ ماضی کے وہ دوپہر سہیل کو آج بھی اچھی طرح یاد تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا خوف اور عجلت کا احساس تھا۔ ان دونوں کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ ممانی کے ارادے رابی کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ کسی بھی وقت اسے کہیں بھی بیاہنے یا گھر سے نکالنے کی سازش کر سکتی ہیں۔ اسی لیے اپنی محبت کو تحفظ دینے کے لیے سہیل اور رابی نے انتہائی خاموشی سے محلے کی چھوٹی سی مسجد کا رخ کیا۔ وہاں چند گواہوں کی موجودگی میں سادگی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ رابی کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سہیل کے دل میں عزم تھا کہ اب وہ اسے دنیا کی ہر طاقت سے بچا لے گا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ نکاح نامہ ان کی ڈھال بنے گا، وہ صحیح وقت آنے پہ سب کو سچ بتا دیں گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا یہی خاموش نکاح ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز اور آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو جائے گا۔ جب ممانی نے دیکھا کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہیں، سہیل کے تیور قابو سے باہر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً سے اپنا پینترا بدلا اور مظلوم بننے کے بجائے جارحانہ رخ اختیار کیا۔ وہ ایک دم دھاڑے مار کے رونے لگی، انگلی رابی کی طرف اٹھا کے اسے مجرم ٹھہرانے لگی۔ انہوں نے چیخ چیخ کر سب کے بتانا شروع کر دیا۔ رابی نے ہی سہیل پہ جادو کیا اور اسے اب اپنی معصومیت کے جال میں پھنسایا ہے۔ ممانی کہنے لگی، یہ لڑکی شروع سے ہی مکار تھی۔ اس نے جان بوجھ کے سہیل کو ورکلایا تاکہ اس گھر کی بہو بن کے راج کر سکے۔ اب جب سہیل کی زندگی سنورنے لگی ہے تو یہ دوبارہ اسے برباد کرنے کے لیے سامنے آ گئی۔ ان کے اس اچانک حملے اور رابی پہ لگائے جانے والے غلیظ الزامات نے وہاں کھڑے ہر شخص کو چکرا کے رکھ دیا۔
جبکہ رابی بے بسی سے صرف اپنا سر جھکا کے رہ گئی۔ ممانی کے الزامات سن کے سہیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے ایک زوردار گرج کے ساتھ انہیں خاموش کروا دیا۔ اس نے پورے اعتماد اور حق کے ساتھ رابی کا ہاتھ تھاما اور وہاں موجود تمام مہمانوں، رشتہ داروں، اپنے والدین کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا، بہت ہو گیا ممانی، اب ایک لفظ بھی اس کے خلاف مت کہیے گا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ سب ساکت رہ گئے۔ اس نے رابی کی طرف دیکھتے ہوئے تو ٹوک لہجے میں کہا، یہ لڑکی کسی اور کی دلہن نہیں بنے گی، نہ ہی یہ یہاں کوئی ملازمہ ہے، یہ میری بیوی ہے اور اس پہ صرف میرا حق ہے۔ سہیل کے اس انکشاف نے پوری محفل میں جیسے ایک دھماکہ کر دیا تھا۔ جہاں ممانی کا چہرہ فک ہو گیا، وہیں رابی کی آنکھوں میں برسوں بعد اپنے لیے تحفظ دیکھ کے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ شروع غل کے اس ماحول میں رابی کے ماموں، جو ہمیشہ سے خاموش طبع انسان رہے تھے، گھر کے معاملات سے لا تعلق ہونے لگے۔ اچانک بھیڑ کو چیرتی ہوئی سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی ندامت اور دکھ تھا جس نے سب کو متوجہ کر لیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور لرزتی آواز میں بولنا شروع کیا، آج بس کر دو زبیدہ، اب مزید جھوٹ مت بولو۔ انہوں نے سہیل کی طرف دیکھ کے سسکتے ہوئے رابی کے گزشتہ 5 سالوں کی زندگی کا پردہ چاک کر دیا اور بتایا کہ جیسے سہیل بھاگی ہوئی سمجھ رہا تھا، اسے اسی گھر کی 4 دیواری میں ایک نوکرانی بنا کے رکھا گیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ رابی نے ان 5 برسوں میں دن رات کسی بیکار کی طرح کام کیا۔ اسے سب سے کاٹ کر اندھیروں میں دھکیل دیا گیا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ ماموں کی سچ نے جہاں ممانی کو زمین میں کاٹ دیا، وہیں سہیل کے دل پہ تو جیسے آئے چلنے لگے۔ سہیل کے ذہن میں وہ دن کسی ڈراونے خواب کی طرح تازہ ہو گیا جب وہ رابی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن ممانی نے اس کے سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینک دیا، اسے چٹھی پہ لکھی تحریر اس کی دنیا اجاڑ دی، جس میں رابی کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ وہ سہیل کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے، اب اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ممانی نے اس وقت سہیل کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ جس لڑکی کے لیے وہ پاگل ہو رہا ہے، اس نے اسے اور خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ جھوٹی چٹھی اتنی مہارت سے لکھی گئی کہ حقیقت ہی مان کے اپنے دل کے ٹکڑے سمیٹے وہاں سے دور چلا گیا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی بربادی کا منصوبہ تھا۔ اس جھوٹی چٹھی کو حقیقت مان کے سہیل کے پاس جیسے جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ صدمے کی اسی انتہا پہ تھا جہاں انسان کو نہ کچھ کہہ پاتا ہے، نہ رو پاتا ہے، بس خاموشی سے اپنی تباہی کا منظر دیکھتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے ممانی کے گھر سے باہر نکل گیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے لگا جیسے اس کے برسوں کی محبت ایک پل میں راکھ ہو گئی۔ دوسری طرف گھر کے ایک تاریک اور چھوٹے سے کمرے میں رابی کو قید کر دیا گیا۔ وہ دروازے کو پیٹتی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے کوئی چٹھی نہیں لکھی، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ ممانی نے باہر سے تالا لگا کے اسے خاموش رہنے کی دھمکی دی۔ رابی زمین پہ بیٹھ کے تڑپتی رہی، کاش سہیل ایک بار مڑ کے دیکھ لے، ایک بار اس کی آنکھوں میں سچائی پڑھ لے، لیکن سہیل جا چکا تھا۔ رابی کی چیخیں ان 4 دیواریوں میں دم توڑ گئیں۔ سہیل کا نتاشا سے شادی کرنے کے لیے ہاں کرنا کوئی خوشی کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے برسوں کی کڑواہٹ اور گھر والوں کی بے پناہ دباؤ تھا۔ ایک طرف اس کے والدین اپنی گرتی ہوئی صحت اور خاندان کی ساکھ کا واسطہ دے رہے تھے، اسے مجبور کر رہے تھے، تو دوسری طرف سہیل اپنے اندر ایک انتقامی آگ دہک رہی تھی۔ رابی کے نام نہاد بھاگ جانے کے صدمے اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر رابی اسے دھوکہ دے کے اپنی زندگی بسا سکتی ہے تو وہ بھی ممانی کی بیٹی سے شادی کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اسے اب رابی کی ضرورت نہیں۔ اس نے یہ قدم صرف ممانی کو نیچا دکھانے اور یہ جتانے کے لیے اٹھایا تھا کہ وہ اب اس تکلیف سے نکل آیا ہے، مگر حقیقت میں وہ اس شادی کے ذریعے خود کو اور اپنی ادھوری محبت کو سزا دے رہا تھا۔
رابی کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب اس کے گالوں پہ لکیریں بنا رہے تھے۔ اس نے لرزتے لبوں کے ساتھ سہیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور سوال کر دیا جو 5 سال سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ آپ نے ایک بار بھی مڑ کے اپنی حقیقت نہیں پوچھی سہیل؟ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ آس پاس کا شور جیسے تھم گیا۔ آپ تو مجھے زندگی کہتے تھے، مجھ پہ خود سے زیادہ یقین کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، پھر اس ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ کیسے اعتماد کر لیا؟ کیا آپ کا دل ایک بار بھی نہیں پکارا کہ رابی ایسا نہیں کر سکتی؟ آپ نے تو ایک بار بھی مڑ کے مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا اور خاموشی سے ان ظالموں کی رحم و کرم پہ چھوڑ گئے۔ رابی کا یہ شکوہ سہیل کے وجود پہ کچھے اڑا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی مجرم ہے جس نے بنا تحقیق کیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو ٹھکرا دیا۔ نکاح کی محفل جو تھوڑی دیر پہلے کہکور روشنیوں سے سجی تھی مکمل بکھر چکی تھی۔ سہیل کے اطراف رابی کے شکووں نے خوشیوں کا جنازہ نکال دیا۔ نتاشا جو سرخ جوڑے میں ملبوس اپنی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی اب غصے اور ذلت کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ تڑپ کے اسٹیج سے نیچے آئی اور تمام مہمانوں کے سامنے سہیل پہ چیخنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی سہیل؟ تم نے میری زندگی، میرا مستقبل، میری عزت کا تماشا بنا دیا۔ اس کی آواز میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ سہیل کے قریب آ کے چلائی، اگر تمہیں اس معمولی سی لڑکی میں ہی دلچسپی تھی تو میرے ساتھ اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نتاشا کا شور محفل میں مزید تناؤ پیدا کر رہا تھا، لیکن سہیل ساکت کھڑا رہا جیسے اسے اب کسی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کی دنیا تو اسے ایک لمحے میں رابی کے گرد سمٹ آئی تھی۔ سہیل نے نتاشا کی چیخوں پکار اور لوگوں کی سرگوشیوں کو یکسر انداز کر دیا جیسے اس کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے مضبوطی سے رابی کا ہاتھ تھاما اور اپنے والدین کی طرف دیکھ کر تو ٹوک لہجے میں کہا، میں نے 5 سال پہلے ایک غلطی کی، بنا کچھ سوچے سمجھے اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری بیوی ہے، آج سے یہ وہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ ممانی نے اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر سہیل کی آنکھوں میں موجود غصے اور عزم نے ان کے قدم وہیں پہ جما دیے۔ اس نے رابی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی اور خوف تھا۔ نرمی سے کہا، چلو رابی، اب تمہارے دکھوں کا سفر ختم ہوا۔ وہ بھری محفل اور بکھرے ہوئے نکاح کے ساز و سامان کے درمیان سے رابی کو ساتھ لیے سر اٹھائے باہر کی طرف نکل گیا، پیچھے ایک ہنگامہ چھوڑ کے۔ جب سہیل نے رابی کا ہاتھ تھام کے اسے باہر لے جانے کی کوشش کی تو رابی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے والی بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک جائز غصہ اور انا کی چمک تھی۔ میں اس طرح یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی، رابی اونچی آواز میں کہا جس پہ پورا حال ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ وہ ممانی کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھ کے سوال کیا، میں اس گھر سے بھاگی ہوئی بدکردار لڑکی بن کے نہیں بلکہ سہیل کی بیوی بن کے سر اٹھا کے نکلوں گی۔ میرا نکاح نامہ کہاں ہے؟ وہ کاغذات کہاں ہیں جو آپ نے 5 سال پہلے چھینے تھے؟ ممانی کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ آئی لیکن وہ فوراً سنبھل کے جھوٹ بولنے لگی، کون سا نکاح نامہ؟ کیسا نکاح؟ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ مگر رابی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے سہیل کی طرف مڑ کے دیکھا اور کہا، سہیل، اگر آپ سچے ہیں تو میرا وہ حق مجھے دلوائیں جو اس عورت نے المائیگہ اور تالوں میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ شہر کو پتہ چلے کہ رابی گنہگار نہیں بلکہ ایک سازش کا شکار تھی۔ ممانی کی نظریں بے اختیار اپنے کمرے کی طرف اٹھ گئیں جہاں انہوں نے وہ کاغذات برسوں سے ایک پرانے صندوق کی تہہ میں دبا رکھے تھے۔ ان کا یہ چور لمحہ سہیل کی عقابی نظروں سے بچ نہ سکا۔ اسے اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ سہیل کو احساس ہوا کہ ممانی کبھی بھی وہ کاغذات آسانی سے نہیں دیں گی، اسی لیے اس نے فوراً سے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر کاغذات چھپا دیے گئے ہیں تو گواہ اب بھی زندہ ہوں گے، اس نے بلند آواز میں کہا اور تیزی سے موبائل نکال کے پرانے دوست کو کال ملائی جس نے 5 سال پہلے اس نکاح میں معاونت کی تھی۔ سہیل نے اسی وقت مسجد کے اس بوڑھے مولوی صاحب کی تلاش شروع کر دی جنہوں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ اسے یاد تھا وہ مسجد محلے کے پچھلے حصے میں تھی۔ وہ مولوی صاحب بہت دیانتدار انسان تھے۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس وقت اس محفل میں مولوی صاحب کو لے کے آئے گا۔
یا ان کے ریکارڈ منگوائے گا تاکہ نکاح رجسٹر کا وہ صفحہ ممانی کے جھوٹے چہرے پہ مار سکیں اور رابی کو اس کی کھوئی ہوئی عزت اور پہچان واپس دلا سکیں۔ اس کی یہ تڑپ دیکھ کے ممانی کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا سچ اب زیادہ دیر تک قید نہیں رہ سکتا۔ جب روحیل مولوی صاحب کا سراغ لگانے کے لیے چند لمحوں کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو ممانی نے موقع غنیمت جانا اپنا سارا غصہ رابی پہ نکالنے کے لیے اس کی طرف جھپٹیں۔ انہوں نے رابی کا بازو سختی سے مڑوڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے دہلیز کی طرف لے جانے لگی۔ نکل جا یہاں سے منحوس لڑکی، 5 سال ہم نے تجھے پالا، اب تو ہمارا گھر برباد کرنے پہ تلی ہے، دفع ہو جا اس سے پہلے کہ میں تیری جان لے لوں۔ ممانی کا ہاتھ رابی پہ اٹھنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے روحیل کی گرجدار آواز نے انہیں ساکت کر دیا۔ ممانی اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیں۔ روحیل نے بجلی کی تیزی سے آ کے رابی کو ان کی گرفت سے چھڑایا، اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، لہجہ اتنا سخت تھا کہ ممانی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ممانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 2 ٹوک وارننگ دی کہ آج کے بعد اگر آپ نے رابی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں وہ سب کچھ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میری بیوی ہے، اس کی حفاظت کرنا میرا پہلا فرض ہے۔ اگر آپ نے اسے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو آپ خود اس گھر سے باہر ہوں گی۔ روحیل کی اس وارننگ نے ممانی کی صحیح حوصلے بھی پست کر دیے۔ وہ پہلی بار رابی کی آنکھوں میں اپنے لیے شکست کا خوف دیکھنے لگی۔ ہنگامے اور شور سے دور گھر کے ایک کونے میں جب روحیل اور رابی تنہا ہوئے تو جیسے وقت تھم سا گیا۔ روحیل نے رابی کے ان ہاتھوں کو دیکھا جن پہ مشقت کے نشانات اس کی 5 سالہ اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ تم نے اتنا سب کچھ کیسے سہ لیا رابی؟ روحیل کی آواز ندامت سے بھاری تھی۔ تم نے مجھے ایک بار بھی پکارا کیوں نہیں؟ رابی نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں پرانی یادوں کے دیپ جل رہے تھے۔ پکارا تو تھا روحیل، پر شام جب میں پودوں کو پانی دیتی اور آپ کا انتظار کرتی تھی۔ پکارا تو اس دن بھی تھا جب آپ اس چٹھی کو سچ مان کے مڑ کے دیکھے بغیر چلے گئے۔ مجھے تو اس مسجد کی سیڑھیاں یاد آتی ہیں جہاں ہم نے اللہ کو گواہ بنا کے ہاتھ تھاما۔ روحیل نے تڑپ کے اس کے قریب قدم بڑھایا۔ مجھے لگا تم نے مجھے ٹھکرا دیا، مجھے اپنی آنکھوں پہ اتنا اعتبار تھا کہ تمہارے دل کی دھڑکن سنتا ہی بھول گیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز رابی، مجھے معاف کر دو۔ رابی کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ خاموش محبت کی سزا بہت لمبی ہوتی ہے روحیل۔ ان 5 سالوں میں میں نے صرف ان یادوں کے سہارے سانس لی ہے جو آپ نے اس گھر کی گلیوں میں میرے ساتھ چھوڑی تھی۔ ہر بار جب ممانی مجھ پہ ہاتھ اٹھاتی میں یہ سوچ کے سہ لیتی کہ شاید کہیں کسی موڑ پہ آپ کو میری سچائی کا یقین آ جائے گا۔ روحیل نے رابی کے لرزتے ہاتھوں کو تھام لیا اور عہد کیا کہ کوئی دیوار، کوئی جھوٹی چٹھی، کوئی ممانی ہمیں جدا نہیں کر سکے گی۔ میں وہ یادیں پھر سے جیوں گا، لیکن اس بار ان میں آنسو نہیں، صرف تمہارا حق ہوگا۔ اس جذباتی مکالمے نے ان کے درمیان جمی ہوئی 5 سالہ برف کو پگھلا دیا تھا، مگر ابھی بہت سے حساب باقی تھے۔ نتاشا جو اب تک غصے اور نفرت کی آگ میں چل رہی تھی، روحیل اور رابی کی گفتگو سن کے اندر تک ہل کے رہ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو اپنی ملازمہ سمجھ کے حقارت سے دیکھتی تھی، دراصل وہ اس گھر کی عزت اور روحیل کی منکوہہ تھی۔ اپنی ماں کی مکاری اور رابی کی برباد ہوتی جوانی کا خیال آتے ہی اس کے دل میں شدید احساس جرم جاگا۔ جب ممانی ہنگامے میں مصروف تھی، نتاشا دبے پاؤں ان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ معلوم تھا کہ اگر ماں نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، لیکن آج اسے اپنی ماں کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ممانی کی الماری کھولی، پاگلوں کی طرح کپڑے کے نیچے پرانے ڈبوں اور فائلوں میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کہیں تو ہوگا، امی نے اسے ضائع نہیں کیا ہوگا، وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ آخرکار الماری کے سب سے نچلے خانے میں ایک مخملی تھیلی کے اندر چھپی ہوئی کچھ پرانی فائلوں کے درمیان اسے پیلا پڑا ہوا کاغذ نظر آیا۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ روحیل اور رابی کا اصل نکاح نامہ تھا۔ نتاشا کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اسے کاغذ کے ٹکڑے کے لیے کسی کی زندگی اس حد تک برباد کر سکتی ہے۔ اس نے وہ نکاح نامہ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور عزم کر لیا کہ وہ یہ سچ سب کے سامنے لا کے رہے گی۔ سہیل نے تہیہ کر لیا کہ اب رابی اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی، میلے کچیلے کپڑوں اور مظلومیت کی حالت میں نہیں رہے گی۔ وہ باہر گیا اور کچھ ہی دیر میں نہایت قیمتی اور نفیس جوڑا زیورات لے کے واپس آیا۔ اس نے وہ سامان رابی کے سامنے رکھا۔ رابی کی آنکھوں میں حیرت اور جھجک کے سائے لہرانے لگے۔ یہ سب کچھ کیا ہے سہیل؟ رابی نے دبی آواز میں پوچھا۔ سہیل نے رابی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت مان سے کہا، یہ تمہارا وہ مقام ہے جو تم سے 5 سال پہلے چھین لیا گیا۔ رابی، تم بہت وقت اس وقت گھر کی نوکرانی بن کے گزار لیا، لیکن اب نہیں۔ اب تم اس گھر کی ملکہ بن کے رہو گی۔ یہ کپڑے، یہ زیور تمہارے حق کی واپسی کا پہلا قدم ہے۔ میں چاہتا ہوں جب تم اس کمرے سے باہر نکلو تو کسی کی ہمت نہ ہو تم پہ انگلی اٹھا سکے یا تمہیں حقارت سے دیکھ سکے۔ اس نے زیورات کا ڈبہ کھولا جس کی چمک رابی کی آنکھوں میں برسوں کے بعد ایک نئی امید ابھر رہی تھی۔ سہیل نے عزم بھرے لہجے میں عہد کیا کہ میں دنیا کو دکھا دوں گا تم میری بیوی ہو اور میں تمہاری عزت، میری عزت ہے۔ آج کے بعد تمہیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تمہارا محافظ تمہارے ساتھ ہے۔ رابی نے لرزتے ہاتھوں سے اس ریشمی جوڑے کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی مرجھائی ہوئی زندگی میں بہار پھر سے دستک دے رہی ہے۔ ابھی سہیل رابی کو اس کا کام دلانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ممانی نے اپنی آخری اور سب سے خطرناک چال چل دی۔ انہوں نے بھری محفل میں ایسے شخص کو لا کھڑا کیا جس کا حلیہ دیکھ کے ہی شرارت ٹپک رہی تھی۔ ممانی نے بلند آواز میں سب کو متوجہ کیا اور نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ تم جس نکاح نامے اور حق کی بات کر رہی ہو سہیل، وہ سب جھوٹ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی ان 5 سالوں میں خاموشی سے کہیں اور نکاح کر لیا، اور یہ شخص ہے اس بات کا گواہ ہے۔ اس فرضی گواہ نے، جسے ممانی نے بھاری رقم کے عوض خریدا تھا، جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ رابی اس کے کسی جاننے والے کے نکاح میں ہے، اور اس گھناؤنے الزام نے رابی کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ سکتے میں آ گئی۔ ایک عورت دوسری عورت پہ اس قدر گھٹیا الزام کیسے لگا سکتی ہے؟ محفل میں موجود لوگ ایک بار پھر کانا پھوسی کرنے لگے اور شک کی نظریں رابی کی طرف اٹھنے لگی۔ ممانی کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں لگا کہ سہیل کبھی رابی کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ سچ کی بنیاد ہے جھوٹے کی گواہوں سے نہیں ہلائی جا سکتی۔ سہیل کا پارا اس جھوٹے الزام پہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رابی کی طرف شک کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ممانی کے لیے حقارت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ شیر کی طرح دھاڑتا اس فرضی گواہ کی طرف لپکا، اس کا گریبان پکڑ کے اسے دیوار سے لگایا۔ سہیل کی آواز میں اتنی ہیبت تھی کہ وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا۔ سہیل نے کڑک کر کہا، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ کوئی دستاویز، کوئی ثبوت، یا بتاؤ کس شہر کی عدالت میں نکاح ہوا تھا۔ جب وہ شخص ہکلانے لگا، کوئی جواب نہ دے سکا تو سہیل اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا، بار بار جیب میں موبائل ان لاک کیا جو خوف کے مارے اس نے خود ہی کر دیا تھا، اور وہ حالیہ میسیجز کھول دیے جو ممانی نے اسے بھیجے تھے، جس میں رقم کی ادائیگی اور رابی پہ الزام لگانے کی ہدایات واضح لکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھو سب، یہ ہے ممانی کی حقیقت اور ان کا خریدا ہوا گواہ۔ سہیل نے موبائل سب کو دکھاتے ہوئے اس شخص کو ایک زوردار دھکا دیا اور اسے گھر سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ ممانی کا رنگ پھک ہو گیا۔ ان کی آخری چال نہ صرف الٹی پڑ گئی بلکہ ان کی رہی سہی ساکھ بھی مٹی میں مل گئی۔ سہیل نے رابی کا ہاتھ تھام کے اسے یقین دلایا کہ اب کوئی گندی زبان اس کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گی۔ اس ہنگامے اور الزامات کی بچھاڑ کے درمیان رابی نے خود کو بالکل پرسکون سمجھ لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ جب دنیا کی تمام عدالتوں اور گواہیاں اس کے خلاف کر دی گئی تھی، تب بھی ایک ہستی تھی جو اس کی پاک دامنی سے واقف تھی۔ اس کے لب خاموشی سے ہل رہے تھے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے سوا کسی سے امید نہیں لگائی، تو ہی میرا پردہ رکھنے والا ہے،
تو ہی سچا منصف ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے یقین ہو گیا کہ حق کی جیت کا وقت آ گیا ہے۔ رابی بالکل خاموش دعا اور اللہ پہ کامل توقع اسے اس اذیت ناک ماحول سے نکال سکتی ہے اور اسے مضبوطی عطا کر رہا تھا۔ ممانی کی ہر سازش اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ اب کسی انسان کی گواہی کی محتاج نہیں تھی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا قدرت خود اس کی بیگانگی کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ اس کی آنکھ سے گرا ایک آنسو اس کے توکل کی گواہی دے رہا ہے۔ انصاف ہو کر رہے گا۔ محفل میں چھائی اس بھاری خاموشی کو نتاشا کے قدموں کی چاپ نے توڑ دیا۔ لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے میں چھپا وہ پیلا کاغذ نکالا اور سب کے سامنے آئی۔ ممانی کی نظر جیسے ہی اس کاغذ پہ پڑی تو ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ انہوں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نتاشا پیچھے ہٹ گئی۔ نتاشا نے سہیل کے پاس جا کے وہ نکاح نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کی آواز ندامت میں بھیگی ہوئی تھی۔ یہ لے سہیل بھائی، یہ وہ سچ ہے جسے میری ماں نے 5 سال تک اس گھر کی دیواروں میں دفن کیے رکھا۔ رانی نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ ہم سب مل کے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ سہیل جیسے ہی وہ کاغذ کھولا تو اس کی آنکھوں کے سامنے رابی کا نام اور اپنی دستخط چکمگانے لگے۔ یہ محض ایک کاغذ نہیں، بلکہ ایک رابی کو 5 سالہ مظلومیت کا خاتمہ، اور محفل میں موجود ہر شخص ہکا بکا۔ نتاشا اور پھر اس نکاح نامے کو دیکھ کر ممانی اپنی بیٹی کے اس وار پہ ساکت رہ گئی۔ جب رابی کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو جاری ہو گئے، سہیل نے وہ کاغذ پکڑا اور سب کو دکھایا اور ممانی کی طرف دیکھ کے سخت لہجے میں کہا، اب بولے ممانی، اس گواہی کو جھٹلانے کے لیے اب کون سا نیا جھوٹ لائیں گے آپ؟ نکاح نامہ سامنے آتے ہی جیسے پورے حال میں سناٹا چھا گیا، مگر وہ سناٹا تھا جو کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ ماموں جو اب تک صدمے کی حالت میں خاموش کھڑے تھے، ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے وہ کاغذ سہیل کے ہاتھ سے چھینا۔ جب اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کی مہم جوئی اس کا دستخط شدہ گناہ دیکھا تو ان کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ تم اتنی گر سکتی ہو زبیدہ؟ ماموں کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ ممانی پیچھے ہٹ گئیں۔ تم نے ایک یتیم بچی کی زندگی برباد کر دی، میری بھانجی اور اپنے بیٹے کو ہی گھر میں نوکرانی بنا کے رکھ دیا، مجھے اندھیرے میں رکھا ہوا۔ ممانی نے ابھی زبان کھولنے کی کوشش ہی کی تھی کہ ماموں کا بھرپور ہاتھ ان کے چہرے پہ پڑا اور ایک زوردار تھپڑ کی گونج پورے حال کو لرزا دیا۔ یہ ماموں کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب انہوں نے ممانی پر ہاتھ اٹھایا، کیونکہ آج یہ معاملہ صرف ان کی بیوی کا نہیں بلکہ ان کی خیرت اور ایک مظلوم حق کا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، مائیوں کے لیے لرزتی آوازیں ماموں نے لرزتی آواز میں چیخ کے کہا، تم جیسی عورت اس گھر کی تو کیا میری زندگی میں بھی حقدار نہیں۔ تم نے صرف رابی کا نہیں بلکہ میرا سر بھی پوری دنیا کے سامنے جھکا دیا۔ ممانی زمین پہ بیٹھی اپنی بیٹی اور شوہر کی نفرت بھری نظریں دیکھ رہی تھی۔ ان کا برسوں کا غرور آج مٹی میں مل گیا۔ سہیل کے والدین جو اب تک خاموش تماشائی تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے، اب شدید ندامت اور پچھتاوے کی گرفت میں تھے۔ انہوں نے اپنی اس خاموش اور شرمندگی پر اس گھر میں ذلیل ہونے دیا، اور سہیل کی ماں، جن کی آنکھوں میں اب آنسو آئی تھی، دھیرے دھیرے رابی کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے رابی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمیں معاف کر دو رابی پتر، ہم تمہاری آنکھوں میں لکھی سچائی کو نہیں دیکھ سکے، ان سازشوں کے بہکاوے میں آ گئے۔ انہوں نے رابی کے ماتھے پہ پیار دیا اور بلند آواز میں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ آج سے رابی ان کی بیٹی ہے، اور بلکہ میری بیٹی ہے، تو اسے وہیں گھٹنوں پہ مقام ملے گا جس کا حق ہے۔ سہیل کے والد نے ہمیشہ آگے بڑھ کے رابی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سہیل کی طرف، تم کا ساتھ دینا جانتے ہو، ہمیں خوشی ہے اس گھر میں رونق اپنی اصل مالکن کو مل گئی، دیکھ رہی ہو۔ محسوس ہوا جیسے اس کے برسوں کے زخم کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ وہ محفل جہاں تھوڑی دیر پہلے رانی تنہا تھی، اب اس کی عزت پہچان اطراف سے گونج رہی تھی۔ سہیل نے گاڑی ایک پرانے شناسائی لکڑی کے گیٹ کے سامنے روکی، جس پہ
بیلیں اب اتنی گھنی ہو چکی تھی کہ دیواروں کے رنگ چھپ گیا تھا۔ جیسے ہی راوی گاڑی سے اتری تو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اس کے بچپن کی کلکاریاں گونجتی تھی۔ تم نے کیا کہا تھا راوی کہ تمہاری ادھوری محبت بستی ہے؟ سہیل نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سہیل نے نرمی سے اسے کرائے پہ چڑھا دیا۔ لیکن میں نے اسے واپس خرید لیا ہے۔ اب یہ گھر اور اس کی ہر یاد صرف اور صرف تمہاری ہے۔ راوی نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے پرانے سنگ آلود تالے کو چھوا، اور جیسے اب وہ ایک نئی چابی کی کھول رہا ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، مٹی اور پانی، لکڑی کی وجہ پہچانی مہک اور راوی کے نتنوں سے ٹکرائی وہ صحن میں لگے سیم کے لگے نیم درخت کی طرف بھاگی، جس کے نیچے وہ کبھی گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ آج اس نے درخت کے تنے کو چھوا اور اپنی آنکھیں موند لی، جیسے وہ اپنے مرحوم والدین کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ سہیل خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت اس کو ان لفظوں کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے سکون کی ضرورت ہے جو صرف اپنی روح سے جڑ کے ملتا ہے۔ آگے راوی نے مڑ کے بھیگی آنکھوں سے سہیل کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہزاروں شکوے تھے، کیونکہ سہیل نے صرف اس کے لیے اس کا شوہر نہیں بلکہ لوٹایا تھا، بلکہ اس کی وہ ہر شناخت اور بچپن میں بھی لوٹا دیا تھا جو زمانے کی سادگی کہیں کھو گیا۔ راوی نے آج آئینے کے سامنے بیٹھ کے خود کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کی چمک پرتعیش نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ وہی آئینہ تھا نا جس میں اس نے برسوں تک اپنی ایک برسوں تک تھکی ہاری بے بس لڑکی کا عکس دکھتا تھا، لیکن آج وہاں ایک دلہن کھڑی تھی جس کے چہرے پہ حیا کے رنگ اور وقار تھا۔ سہیل کی لائی ہوئی سرخ ریشمی پوشاک جس پہ سنہرے تاروں کا نفیس کام تھا، ربدار شخصیت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ جب پارلر والی نے اس کے سر پہ بھاری کامداری دوپٹہ سیٹ کیا اور اس کی پیشانی پہ جھومر سجایا تو ابھی کو لگا جیسے اس کی زندگی کے 5 سال ایک خواب کی طرح مٹ گئے ہوں۔ اس کے ہاتھوں پہ لگی مہندی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ مہندی جو اب کی بار کسی کے حکم پہ نہیں بلکہ اپنی خوشی سے رچائی گئی تھی۔ وہ باہر ڈھولک کی تھاپ اور خوشی کے گیتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سہیل کی والدہ خود کو کمرے میں داخل ہوتی راوی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے راوی کے گلے میں خاندانی ہار پہنایا اور اس کی نظر اتارتے ہوئے آج میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ راوی جب تیار ہو کے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سہیل کھڑا تھا جو اسے اس روپ میں دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ آج کوئی چھپ کر ہونے والا نکاح نہیں تھا، نہ ہی کوئی خوف تھا۔ آج سب کے سامنے پوری مان اور عزت کے ساتھ راوی کو اس کا مقام دیا جا رہا تھا۔ اس بار وہ ذلیل ہو کے نہیں بلکہ ایک فاتح کی طرح منزل کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ ستاروں سے بھری رات کے سائے میں جب گھر کی چہل پہل ذرا تھمی تو سہیل اور ہی بلکنی میں آمنے سامنے تھے۔ راوی کے سرخ دوپٹے کے کنارے ہوا میں لہرا رہے تھے، اس کے چہرے پہ حیا کی سرخی واضح تھی۔ سہیل نے قریب آ کے راوی کی مہندی رچے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جیسے اسے یقین دلانا چاہ رہا ہو اب واقعی اس کے پاس ہے۔ راوی، تمہیں لگتا ہے کہ ان 5 سالوں میں نے تمہیں بھلا دیا؟ سہیل کی آواز میں ایک عجیب سی تپش اور تڑپ تھی۔ اس نے راوی کی آنکھوں میں دیکھ کے اعتراف کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دل ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں چین کی نیند سویا۔ جب تم میرے خیالوں سے اوجھل ہوئی تو لندن کی مصروف گلیوں ہو یا رات کی تنہائی میں تنہا چہروں پہ ہمیشہ وحشت میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ راوی نے حیرت سے اسے دیکھا تو سہیل نے اپنی جیب سے چھوٹی سی ڈائری نکالی جس کے پنے پرانے ہو چکے تھے۔ اس پہ ہر دن تاریخ لکھی ہوئی ہے جب میں نے تمہیں یاد کیا، اپنے دل کا حال لکھا۔ میں تم سے نفرت کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میرا دل تمہاری پاکیزگی کی گواہی دیتا۔ میرا ضمیر تم سے دور نہیں ہوا۔ میں نے ہر روز تم سے ملنے کی دعا مانگی اور تمہیں دیکھو خدا نے میری دعا سن لی۔ راوی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے اس کی گالوں پہ بہہ نکلے۔ سہیل نے نرمی سے آنسو پونچھے اور کہا کہ 5 سالوں کا ہر لمحہ ایک قرض ہے مجھ پہ، اور میں اپنی بیوی کی زندگی کے تمہارے قرضوں کو الگ رکھ کر بھی شاید وہ قرض ادا نہ کر سکوں۔ بس اتنا جان لو
کہ سہیل نے تب بھی صرف تم سے محبت کی تھی اور آج بھی صرف تمہارا ہے۔ رانی نے سکون سے اپنا سر سہیل کے کندھے پہ رکھ دیا۔ آج اسے احساس ہوا کہ اس کے انتظار کا سمر کتنا میٹھا تھا۔ عدالت کے پرسکون کمرے میں سہیل اور رابی اپنے وکیل کے ساتھ موجود تھے اور میز پہ وہ پرانا نکاح نامہ اور رجسٹر کے کئی نئے کاغذات پھیلے ہوئے تھے جن پہ قانونی مہرے لگنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ محض دستاویزی کارروائی نہیں بلکہ رابی ان کی 5 سالوں کی جدوجہد کا قانونی اعتراف تھا۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے فائل آگے بڑھائی۔ سہیل صاحب، یونین کونسل کا ریکارڈ میں اس سے نکاح کا باقاعدہ اندراج ہو چکا ہے۔ اب قانون کی زیر نظر کا باقاعدہ آپ بی آپ کی منقوہ ہیں اور قانونی وارث بھی ہیں۔ سہیل نے قلم تھاما اور نہایت فخر کے ساتھ اپنے دستخط کیے۔ جب رابی کی باری آئی تو اس کے ہاتھ ہلکا سا لرز رہے تھے، لیکن اس بار لرزش میں خوف نہیں بلکہ خوشی تھی۔ اس نے جیسے ہی کاغذ پہ اپنا نام لکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب وہ کسی کو چھپائی ہوئی چھٹی یا کسی کی جھوٹی گواہی کی محتاج نہیں تھے۔ ریاست کا قانون اور اس کی حق پہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ سہیل نے رجسٹر بند کرتے ہوئے وہیں رابی کو یقین دلایا کہ باہر نکلتے ہوئے رابی نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج کی روشنی پہلے سے زیادہ روشن لگ رہی تھی۔ قانونی کارروائی کی یہ تکمیل اس بات کا اعلان تھا کہ اندھیرا کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، صبح کا سورج ایک دن ضرور ہوتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تو تمام سازشیں دھند کی طرح چھٹ جاتی ہیں۔ بڑے گھر کے ایک تاریک اور سنسان کمرے میں ممانی فرش پہ بیٹھی خالی نظر سے دیوار کو تک رہی تھی۔ وہ گھر جو کبھی ان کی سازشوں اور حکم سے گونجتا تھا، آج ان کے قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ ماموں نے انہیں طلاق تو نہیں دی تھی، لیکن ان سے بات کرنا اور ان کا چہرہ دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ اب اسی گھر میں ایک کونے میں تنہا تھی جہاں کبھی انہوں نے رابی کو قید کر رکھا تھا۔ نتاشا کمرے میں دروازے میں آ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ امی، آج محلے میں کوئی بھی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا، سب رابی کی سچائی اور آپ کی مکاری کے قصے سنا رہے ہیں۔ نتاشا کی آواز پچھتاوے سے لرز رہی تھی۔ کاش میں نے پہلے دن وہ نکاح نامہ ڈھونڈ لیا ہوتا، کاش میں نے آپ کو ظلم سے روک دیا ہوتا۔ ممانی نے تڑپ کے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پہ تڑپ، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ان کی اندر بنی شکست پتہ دے رہی تھی۔ میں نے یہ سب تم تیرے لیے کیا نتاشا، میں چاہتی تھی کہ سہیل تیرا ہو جائے، جائیداد تیری ہو۔ وہ پھٹ پڑی، لیکن اس کی آواز میں پرانا رعب نہیں تھا بلکہ ایک بھکاری جیسی بے بسی تھی۔ تیرے لیے ہی اپنے ہاتھ گناہ سے رنگے تھے، اور دیکھ آج تو میرے خلاف کھڑی ہو گئی۔ نتاشا سرد لہجے میں جواب دیا، امی، گناہ کی بنیاد پہ کھڑی کی گئی دیواریں کبھی نہیں جڑ دیتی ساتھ۔ اس نے رابی سے اس کا حق چھینا نہیں، آپ نے رابی سے اس کا حق چھینا، لیکن بدلے میں ہم سے ہماری عزت، سکون، بابا کا مان سب چھن گیا۔ اب ہمارے پاس یہ محل ہے، اس میں رہنے والے انسان مر چکے ہیں۔ مرجھائی سا چہرہ لے کے وہ باہر رابی اور معمول کے مطابق دبی دبی آواز میں رو رہی تھی۔ ممانی کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ برسوں کی زندگی میں کانٹے پچھتاووں والوں کے لیے اپنے مقدر میں صرف تنہائی اور کاٹنے کا صرف رہ جاتے ہیں۔ اس کی آگ اب تاعمر ان کا مقدر بن چکی تھی۔ روشنیاں پیچھے چھوٹ گئیں اور گاڑی شاہراہ پہ رواں دواں تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی کے اندر آ کے رابی کے دوپٹے کو چھو رہے تھے۔ سہیل نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما جبکہ دوسرا ہاتھ رابی کے ہاتھ پہ جما دیا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو یہ سفر اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تمہیں یاد ہے رابی؟ تو مسکرا کے سامنے سڑک پہ نظر جائے۔ اس نے سوچا تھا کہ ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا جہاں صرف سکون اور محبت ہوگی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، ہم ان خوابوں کو حقیقت کا رنگ دیں۔ رابی نے باہر چمکتے چاند کو دیکھا اور پھر سہیل کی طرف مڑی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے سہیل کہ کہیں یہ سب پھر سے کوئی خواب نہ ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سہیل نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور اس کی طرف دیکھ کے نہایت یقین سے بولا، یہ خواب نہیں رابی، یہ زندگی ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے برسوں پہلے کیا۔ اب ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے پرانے گھر کو دوبارہ ویسا ہی سجائیں گے جیسا تمہاری ماں چاہتی تھی۔ ہم وہاں پھول لگائیں گے، لائبریری بنائیں گے، چولہا بھی دوبارہ لگائیں گے جو ممانی سے بٹوا دیا تھا۔
رابی کے چہرے پہ کھلکھلاتی مسکراہٹ آئی۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں، کوئی تلخی نہ رہے۔ سہیل نے سر ہلا دیا۔ بالکل، ہم دنیا گھومیں گے، نئی یادیں بنائیں گے جو پرانی تلخیوں کو مٹا دیں۔ ہمارا لمبا راستہ اور یہ خاموشی گواہ ہے کہ ہمارا مستقبل ان ستاروں کی طرح روشن ہوگا۔ گاڑی اندھیرے کو چیرتی ہوئی نئی منزلوں کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان دونوں کے دلوں میں آنے والے کل کے خوبصورت اور سنہرے منصوبے ایک نئی امنگ جگا رہے تھے۔